محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ہمارے آج کے اس عظیم الشان جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت فرمانے والے انتہائی واجب الاحترام علماء اہل سنت اور اس علاقے میں ساؤتھ ہال اور اس کے قرب و جوار میں اہل سنت و جماعت کی آئیڈینٹی اور اہل سنت و جماعت کے معمولات کو قائم رکھنے اور فروغ دینے والے ہمارے انتہائی جلیل القدر ہر دل عزیز عالم دین حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب چشتی سعیدی مدظ اللہ العلی، میرے معزز اور محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، میری معزز اور محترم ماؤں اور بہنوں، میرے نوجوانوں اور میرے عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو جلوس عید میلاد مصطفیٰ کے کامیاب انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ All of you deserve warm congratulations and greetings in respect of organizing this wonderful and successful march to mark the birthday of our Nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam. مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ حضرات تھکے ہوئے ہیں، نماز ظہر کے بعد سے آپ جلوس میں شریک ہیں اور جلد از جلد آپ گھر جانا چاہتے ہیں، اس لیے میں صرف 20 منٹ کا وقت اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ تعالی 20 منٹ میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ جہاں آج آپ نے گھنٹوں عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام میں عقیدت و محبت کے ساتھ گزار دیے ہیں، 20 منٹ آپ میری بات چیت بھی توجہ سے سن کر مجھے شکریہ کا موقع دیں۔ میں اس وقت ماحول کو سامنے رکھ کر کوئی بڑی فلسفیانہ، عالمانہ اور کوئی گہری بات نہیں چھیڑنا چاہتا۔ میں بالکل آسان انداز میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بلکہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ موبائل، یہ جس کے پاس نہیں ہے یا جو بھائی یا بہن اس موبائل کو استعمال نہیں کرتا ہے، وہ صرف اپنا ہاتھ اٹھا دے۔ 1 2 3 4 5 6 maybe 10 15 15 لوگ ایسے ہیں جو موبائل استعمال نہیں کرتے، باقی سارے لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں یہ موبائل استعمال کرتے ہیں۔ اور اب یہ موبائل اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یار جب یہ موبائل نہیں تھا تو ہم زندگی کیسے گزار رہے تھے۔ Mobile phone has become indispensable. It has become now a necessity of life, and on occasions we think that how were we living in the past without mobile phone? It is such a great necessity. تو یہ موبائل فون آپ سب استعمال کرتے ہیں۔ میں
سے یہ کہوں کہ اس موبائل فون کا استعمال شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، اس موبائل فون کو آپ گھر جا کر پھینک دیں، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تیار نہیں ہیں آپ اس کے لیے. لیکن میرے بھائی، میں آپ کو تمام علماء کی موجودگی میں، علامہ عبدالحق ہاشمی صاحب کی موجودگی میں، پروفیسر سلیمانی صاحب کی موجودگی میں، علامہ حسنی صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ موبائل حضور علیہ السلام نے استعمال نہیں کیا. یہ موبائل حضرت ابوبکر صدیق نے استعمال نہیں کیا. یہ موبائل حضرت فاروق اعظم نے استعمال نہیں کیا. یہ موبائل حضرت عثمان و علی نے استعمال نہیں فرمایا. یہ موبائل فون حضرت امام حسین کے پاس کربلا میں نہیں تھا. یہ موبائل فون حضرت امام زین العابدین کے پاس اور سیدہ زینب کے پاس موجود نہیں تھا. یہ موبائل نہ امام بخاری کے پاس تھا، نہ امام ابو حنیفہ کے پاس تھا، نہ امام شافعی کے پاس تھا، نہ امام مالک کے پاس تھا، نہ امام حنبل کے پاس تھا، نہ غوث اعظم کے پاس تھا، نہ خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ تھا، نہ داتا گنج بخش لاہوری کے ساتھ تھا. پھر یہ موبائل کیسے جائز ہے؟ تو میرے دوستو، جس دلیل سے یہ موبائل فون جائز ہے، اسی دلیل سے میلاد النبی بھی جائز ہے. نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. بھائی، میلاد کے مخالفین سے پوچھو کہ موبائل کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے. جو دلیل موبائل فون کے جائز ہونے کی ہے، وہی جلوس میلاد مصطفیٰ کی ہے، وہی میلاد کی محفلوں کے جواز کی دلیل ہے. یقیناً یہ سوال وہ ہے جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، جس سے زندگی کا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. یہ سوال کرنا کہ میلاد حضور علیہ السلام نے نہیں منایا، حضرت ابوبکر نے نہیں منایا، حضرت عمر نے نہیں منایا، خلفائے راشدین نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، غوث اعظم نے نہیں منایا، ائمہ مجتہدین نے نہیں منایا. اگر سوال یہ ہے تو that question will lead to shut down, complete shut down of our lifestyle. اس لیے کہ اگر اسی طرح سوالات کرنے ہیں تو پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مرسیڈیز کو استعمال فرمایا؟ کیا حضرت ابوبکر برٹش ایئر ویز سے کبھی سفر کر رہے تھے؟ کیا حضرت عثمان غنی برٹش ریل پر کبھی بیٹھے؟ کیا حضرت علی نے لندن کی لال رنگ کی بسوں کو استعمال فرمایا؟ میرے دوستو، تو یہ سوال، یہ دھوکہ دینے والا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میلاد سے منع کرتا ہے؟ کیا نبی نے میلاد سے منع کیا؟ کیا صحابہ نے میلاد سے منع کیا؟ کیا تابعین نے میلاد سے منع کیا؟ کیا شہداء و صالحین نے میلاد سے منع نہیں کیا؟ اگر نہیں منع کیا تو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. ابھی تو حشر نہیں آیا. اعلیٰ حضرت نے جو کہا، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے حشر تک میلاد کی دھوم ڈالتے رہیں گے. بے شک 100 سال کی ہی بات نہیں ہے.
روئے زمین کے چپے چپے پر میلاد مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. لیکن میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، اب میلاد مصطفیٰ کا یہ پروگرام تھوڑی دیر میں اختتام پذیر ہونے والا ہے. اختر قریشی صاحب کی نعتیں ہوں گی، پھر قرآن اندازی کے بعد خوش نصیب عمرے کے ٹکٹ لینے والوں کا اعلان ہوگا اور آپ گھر جائیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ گھر جانے سے پہلے کچھ لے کر جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور صرف اسی خاطر میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. سبحان اللہ. مسلم شریف کی حدیث، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الایمان بدع و سبعون شعبۃ. ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں. Faith is a tree and it has more than 70 branches. Or faith is an ideology and it has above than 70 ingredients. أفضلها قول لا إله إلا الله. Top on the list is to say لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأدناها, and at the bottom of the list, سب سے نیچے جو انگریڈینٹ ہے وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق. کسی راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان. اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. And modesty is one of the significant ingredient of ایمان. یہ حدیث پاک حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں تشریف لائے. آپ کے صدقے اور وسیلے میں وہ سب کچھ ہمیں ملا جو آج ہمارے پاس ہے. ان تمام چیزوں میں جو سب سے بڑی چیز حضور نے عطا فرمائی وہ ایمان ہے. نماز بھی حضور کے ذریعے ملی، لیکن اگر ایمان نہ ہو تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں. حج بھی حضور کے ذریعے ملا، لیکن اگر ایمان نہ ہو تو حج کا کوئی ثواب مرتب نہیں ہوتا. روزہ بھی حضور کے ذریعے ملا، لیکن ایمان کے بغیر روزے کا کوئی ثواب نہیں. This is the result of the birth of our Nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam, that we got this institution of salah, fasting, hajj, zakah, and all other institutions of good deeds. But remember, Iman is the most important gift we have received as a result of the birth of our Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Because without Iman, Salah does not carry a weight. Without Iman, fasting cannot bring a reward. Without Iman, Hajj cannot make us innocent and pure and sin free. تو ایمان یہ حضور کی دی ہوئی اور حضور کے ذریعے ملنے والی سب سے عظیم نعمت کا نام ہے.
اور اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے